بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سن 2 ہجری کے آخری مہینے یعنی ماہ ذی الحجہ کے واقعات بیان کریں گے۔ ان واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اسی 2 ہجری کے اندر اکثر علماء کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری شادی کی تھی۔ پیغمبر اسلام کی ازواج جو ہم سب کی مائیں ہیں، جنہیں قرآن نے ام المومنین کہا ہے، ان کی فہرست کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی شادی جناب خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت ہوئی تھی جب اعلان رسالت میں 15 سال باقی تھے، یعنی پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ مکے کی سرزمین میں پیغمبر اسلام نے 28 سال گزارے۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کی ازواج میں وہ واحد بیوی ہیں جن کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ باقی پیغمبر اسلام کی جتنی ازواج ہیں ان سب کا انتقال ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں تاریخ میں یہ تو آیا ہے کہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت سے پہلے 3 نکاح کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا نکاح جناب خدیجہ سے ہے اور جن کا انتقال بھی ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا۔ جناب خدیجہ کا انتقال رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا، جو زیادہ مشہور روایت ہے، اور 1 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام کو دوسری شادی کرنا پڑی جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس نکاح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پیغمبر اسلام تبلیغ رسالت کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا ہے، چنانچہ ضرورت تھی ایک عورت کی تاکہ گھر کا نظام بھی صحیح رہے۔ لیکن اس سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ جناب سودا جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور جن کے شوہر شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، اور مکے کے حالات میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ تو پیغمبر اسلام کے اپنے گھر کا مسئلہ تو خیر اتنا بڑا نہ تھا جتنا جناب سودا کے گھر کا مسئلہ تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد مکے کے اس دشمنی برے ماحول میں جہاں سب کے سب ان کا بائیکاٹ کر چکے ہیں، کسی ظاہری سہارے کی ضرورت تھی، تو پیغمبر اسلام نے ان سے نکاح کیا۔ روایات کے مطابق پیغمبر اسلام نے 11 نکاح کیے، جن میں سے 9 بیویاں پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں تھیں۔ ان 11 میں سے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام سے نکاح کے وقت کنواری تھیں، تو جناب سودا بیوہ تھیں اور پیغمبر اسلام کو ان کی مدد کرنا تھی۔ یہ نکاح ہجرت سے پہلے ہوا اور رخصتی بھی ہجرت سے پہلے ہی ہو گئی، یعنی نکاح اور رخصتی ایک ساتھ۔ یہ جناب سودا پیغمبر اسلام کی وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہجرت جس وقت رسول کر رہے ہیں اس وقت ایک ہی بیوی ایسی ہیں جو مدینے میں رسول کے گھر میں تشریف لائی ہیں، اور وہ ہیں جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا نکاح پیغمبر اسلام نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے گھر کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے جناب عائشہ سے نکاح کیا، اور یہ نکاح بھی مکہ میں ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی مکے میں پیغمبر اسلام کے 3 نکاح ہوئے، پہلا حضرت خدیجہ سے، دوسرا حضرت سودا سے، اور تیسرا حضرت عائشہ سے۔ لیکن ان میں سے جناب عائشہ سے صرف نکاح ہوا ہے، ابھی حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر میں ہیں اور رخصتی نہیں ہوئی۔ دوسری وجوہات کے علاوہ علماء اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ اس وقت جناب عائشہ بہت کم سن تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 6 سال تھی، اس لیے اتنا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام میں بالغ ہونے کی عمر ہے وہ عمر آ جائے، اس کے بعد رخصتی کی جائے۔ زیادہ مشہور روایت کے مطابق جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد ماہ شوال 2 ہجری جب آیا تو اس وقت جناب عائشہ 9 سال کی ہو چکی تھیں، جو لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی اسلامی حد ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جناب عائشہ کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
اس واقعے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ پہلے سال کا واقعہ ہے یا دوسرے سال کا، لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ یہ دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ جناب عائشہ کے اس واقعے سے ہمارے لیے دو مسئلے واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کرنا واجب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کرنا بہتر ہے، لیکن فاصلہ بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نابالغ بچیوں اور بچوں کی شادی اگر اچھی چیز نہ بھی ہو تب بھی اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ البتہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی نکاح پڑھوائے گا، اور بعد میں جب بالغ ہو جائے تو اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس نکاح پہ راضی ہو یا نہیں۔ جناب عائشہ کے نکاح کے وقت وہ نابالغ تھیں، چنانچہ ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ولی کی حیثیت سے یہ نکاح پیغمبر اسلام سے پڑھوایا، اور مدینے آنے کے بعد جب جناب عائشہ بالغ ہوئیں تو پھر ان کی اجازت کے ساتھ رخصتی عمل میں لائی گئی، اور جناب عائشہ ام المومنین کی حیثیت سے پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف لائیں۔ اس موقع پر جناب عائشہ کی بڑی بہن جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو لے کے اپنے والد کے گھر سے پیغمبر کے گھر میں آئی۔ حضرت ابو بکر کا مکان مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں آج مدینے میں مسجد ابو بکر کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے ایک پہلو میں مسجد علی ہے اور دوسرے پہلو میں مسجد غمامہ ہے، لیکن اب یہ مسجد مدینے سے باہر نہیں ہے، اب تو یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے آ گئی ہے۔ بہرحال بڑی بہن کی حیثیت سے جناب اسماء اپنی چھوٹی بہن کو لے کر پیغمبر اسلام کے گھر میں آئیں۔ 8-10 عورتیں اور بھی ساتھ تھیں۔ جب یہ سب پیغمبر اسلام کے گھر میں پہنچے تو جناب عائشہ کے لیے جو حجرہ تیار کروایا گیا تھا اس میں جناب عائشہ کو پہنچایا گیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آنے والی خواتین بھی اس حجرے میں گئیں۔ پیغمبر اسلام نے دودھ کا انتظام کیا تھا اس موقع پر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ اسلام کے واقعات کو پڑھتے یا سنتے ہوئے ہمیں آج کل کے حالات اور ماحول کو ذہن سے نکالنا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ خالی دودھ ایک بہترین غذا ہے، خالی کھجور ایک بہترین غذا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس موقع پر کہ دلہن رخصت ہو کے گھر میں آ رہی ہے، ایک دودھ کا انتظام کیا ہے ان خواتین کے لیے کہ جو اس رخصتی کی تقریب میں شریک ہیں۔ جناب اسماء کہتی ہیں کہ پیغمبر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہ دودھ کا برتن لے جاؤ اور جتنی عورتیں بھی اس وقت یہاں موجود ہیں سب کو یہ دودھ پیش کرو۔ میں دودھ کا برتن لے کے چلی۔ اب جس بھی عورت کے پاس جاؤں تو وہ جو ایک شرم اور ایک تکلف ہوتا ہے، ہر ایک نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے۔ جناب اسماء کہتی ہیں کہ تمام عورتوں نے منع کیا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی، پیغمبر نے کہا خبردار 2 خرابیوں کو جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ۔ پیغمبر کو تو معلوم ہے کہ 2 میل کے فاصلے سے دلہن کو ساتھ لے کے یہ عورتیں آ رہی ہیں، سب بھوکی ہیں، لیکن تکلف اور مروت سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی بھوک نہیں ہے، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ یہ 2 خرابیاں ہیں جسے تم جمع کر رہی ہو، بھوکی بھی ہو اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ جناب اسماء کہتی ہیں کہ میں چونک اٹھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی خواہش ہو لیکن وہ ظاہری طور پہ منع کرے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میرا دل نہیں چاہ رہا، تو اللہ اسے بھی جھوٹ سمجھتا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں، یاد رکھو کہ اگر تم کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤ، گھر والا تمہیں کوئی چیز پیش کرے اور تمہارا دل کر رہا ہے اسے استعمال کرنے کا، تکلفاً اگر تم نے منع کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، اور بارگاہ الہی میں قیامت کے دن تم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ وہ جھوٹ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس میں یہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ تہذیب بن گئی ہے، ہمارے یہاں یہ آداب دسترخوان میں شامل ہو گیا ہے۔ اس آدمی کو نادیدہ کہا جائے گا، اس آدمی کو لالچی کہا جائے گا جو فوراً چائے کی پیالی یا دودھ کی بوتل یا دسترخوان کی روٹی کو ہاتھ میں اٹھا لے۔
لیکن اسلام اس قسم کی تہذیب کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کے اپنے اصول ہیں، جن میں ایک اصول یہ بھی شامل ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہے۔ پیغمبر اسلام کے گھر میں اس وقت ایک بیوی جناب سودا پہلے سے ہیں، یہ مکے سے آئی ہیں، اور اب پیغمبر کی 2 بیویاں ہو گئیں۔ چند مہینوں کے بعد پیغمبر کی تیسری شادی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوگی۔ وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ تو پیغمبر اسلام کی شادی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ گزرا اور ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے ایک اور تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی قریبی صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی تجارت کے موقع پر ان کے پارٹنر یعنی شریک تھے۔ اسلام لانے والوں میں 14ویں نمبر پر تھے اور ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعلان رسالت کے 5 سال بعد مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ جناب عثمان ابن مظعون بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ بعد میں یہ مکے آئے اور جب پیغمبر نے مدینے ہجرت کی تو انہوں نے مدینے کی طرف بھی رسول کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو یہ ان چند گنے چنے خوش نصیب مسلمانوں میں سے ایک ہیں کہ جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کا شرف ملا۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ مہاجرین میں یہ پہلے شخص ہیں جن کا انتقال ہوا ہے۔ ہاں، بدر میں کچھ مہاجرین شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے طبعی انتقال کی۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جن کا مدینے میں مہاجرین میں سے انتقال ہوا۔ جب جناب عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابی انتقال کر گئے ہیں۔ رسول خدا خاص طور پر ان کی میت پہ آتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کی میت کے قریب پہنچے تو غسل دیا جا چکا تھا اور کفن پہنایا جا چکا تھا۔ پیغمبر ایک مرتبہ جھکے اور ان کی میت کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے جب چہرہ اٹھایا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ گریہ کے آثار طاری ہیں اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ پھر پیغمبر عثمان ابن مظعون کی میت کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے۔ بقیع کے قبرستان میں دفن ہونے والے پہلے مہاجر عثمان ابن مظعون ہیں۔ جنگ بدر میں بھی جو مہاجر شہید ہوئے وہ بقیع میں نہیں آئے، وہ وہیں میدان بدر میں دفن کر دیے گئے۔ جب جناب عثمان ابن مظعون کو دفن کر دیا گیا اور قبر تیار ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے خصوصی حکم دیا کہ عثمان ابن مظعون کی قبر پہ ایک پتھر لگایا جائے تاکہ یہ قبر چھپ نہ جائے، مٹ نہ جائے۔ خصوصی حکم دے کے پتھر نشان قبر کے طور پہ لگوایا گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ اکثر پیغمبر اسلام جنت البقیع میں اپنے اس صحابی کی قبر پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ کئی سال گزر گئے اور اس واقعے کے 6 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا۔ مدینے میں پیغمبر اسلام کی صرف ایک اولاد ہوئی، جناب ابراہیم۔ وہ بھی 8 ہجری میں انتقال کر گئے، اور جب ان کی میت جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو پیغمبر اسلام نے ابراہیم کو جو انتقال کر چکے ہیں مخاطب کیا، کہا، بیٹا ابراہیم، میں تمہیں تمہارے بہترین بزرگ کے پہلو میں دفن کروں گا تاکہ تم ان کی سعادت میں حصہ لے لو۔ انہی حضرت عثمان ابن مظعون کا ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ اس عظیم صحابی کی فضیلتیں ایک طرف، مگر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ان سے شدید ناراض ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن مظعون مدینے میں آئے تو اتنا ان کو عبادت کا شوق ہو گیا کہ سارا سال یہ روزے رکھتے ہیں اور ساری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان کی بیوی بھی ایک مومنہ ہیں۔ بہرحال انہوں نے کچھ مہینے تو صبر کیا، لیکن ایک دن ان کا صبر و ضبط جواب دے گیا۔ آئیں پیغمبر اسلام کے پاس، اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ اب وہ بھی ایک مومنہ ہیں، وہ بھی گھبرا رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ عثمان ابن مظعون کی نماز اور روزے پہ میں اعتراض کروں تو گناہ ہو جائے۔ پیغمبر کے پاس آئیں، اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔
وہ یہ کہ میرے شوہر کی یہ حالت ہے کہ میرے شوہر کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ میرے حقوق پورے کرنے کا، نہ اولاد کو دیکھنے کا، اور نہ کسی کاروبار کرنے کا۔ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نماز پڑھتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا تو پیغمبر اسلام اتنے جلال کے عالم میں آئے اور اتنی تیزی سے اپنے حجرے سے نکل کر عثمان ابن مظعون کے حجرے کی جانب گئے کہ پیغمبر اسلام نے جوتے بھی نہیں پہنے، جوتوں کو اپنے ساتھ ہاتھوں میں لے لیا اور عثمان ابن مظعون کے حجرے میں پہنچے۔ کہا کہ اے عثمان، تم نے عبادت خدا کو کیا تصور کیا ہے؟ کیا تم مجھ سے بڑے نمازی ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کی زیادہ عبادت کرنا ہے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، لیکن بیوی کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے، دوسروں کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے۔ میں نبی ہوں، مجھے تم سے زیادہ عبادت کرنا ہے، لیکن اس عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کا حق فراموش ہو جائے، بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، اولاد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ خبردار، یاد رکھو، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، بیویوں کا حق ادا کرنا میری سنت ہے، اور جو میرے اس طریقے کو توڑے گا، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مشہور حدیث جو بعد میں بھی کئی مرتبہ پیغمبر اسلام کی زبان پہ آئی ہے، پہلی مرتبہ یہ حدیث جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے غصے اور جلال کے عالم میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی۔ عثمان ابن مظعون کو بعد میں پتہ چلا کہ اصلی تقوی صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، بلکہ اصلی تقوی میں تمام حقوق الناس کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد عثمان کا طریقہ بدلا اور عثمان ابن مظعون اپنے انتقال تک توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پیغمبر اسلام کا یہ حکم صرف حضرت عثمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اے رسول کے ماننے والے، یہ یاد رکھ کہ تقوی کے اندر شادی بھی شامل ہے، تقوی میں اولاد کا حق بھی شامل ہے، تقوی میں حقوق الناس بھی شامل ہیں۔ یعنی اصلی اور سچا تقوی وہ ہے جس میں حقوق الناس کی ادائیگی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی حقوق اللہ کی ادائیگی۔ اور یہیں سے ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ان نکاح من سنتی، کہ میری سنت میں نکاح شامل ہے۔ مدینے میں پیغمبر اسلام نے 60، 61 اور 62 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، اس میں شرم و حیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کی عمر زیادہ بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے نکاح کرنا تو بہرحال سنت رسول کے اندر تو آ رہا ہے۔ 2 ہجری کے اس آخری مہینے یعنی ذی الحجہ میں ایک واقعہ تو حضرت عثمان ابن مظعون کی وفات کا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے نکاح اور رخصتی کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اسے پہلی ہجری کا واقعہ مانا ہے اور بعض علماء نے اسے دوسری ہجری کا واقعہ مانا ہے، لیکن زیادہ تحقیقی قول یہی ہے کہ دوسری ہجری میں نکاح ہوا ہے۔ یعنی یہ چیز تو تقریباً طے ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال شادی ہوئی۔ ہاں، یہ اختلاف ہے کہ کس مہینے میں شادی ہوئی۔ البتہ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ بعض علماء کے نزدیک حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی میں بھی نکاح اور رخصتی کے بیچ میں 1 مہینے کا فاصلہ تھا، یعنی ذی القعدہ میں نکاح ہوا اور ذی الحجہ کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 9 سال ہوئی تھی۔ اب اگر اللہ کے رسول ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی جتنا جلد کر سکتے ہو کر دو، اگر اللہ کے رسول ہم سے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی مثال درخت کے پھل کی مانند ہے کہ جب پک جائے درخت کا پھل اب اس کو فوراً توڑ لینا چاہیے، اگر آپ اور پکنے کا انتظار کریں تو وہ اور پکے گا نہیں، وہ سڑ جائے گا۔ جب بیٹی شادی کی منزل پہ پہنچ جائے تو جتنا جلد اسے رخصت کر سکتے ہو وہ بہتر ہے۔ اگر رسول ہم سے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے باپ کی کہ اس کی بیٹی اپنا پہلا واجب غسل باپ کے گھر میں نہ کرے، شوہر کے گھر میں کرے۔ البتہ یہ سارے احکامات واجب تو خیر نہیں ہیں، مستحب ہیں، اور تہذیباً ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ اگر باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں تاخیر کی اور اس کی وجہ سے بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا گناہ بیٹی کے ساتھ برابر سے باپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں پیغمبر نے ارشاد بعد میں فرمائیں، پہلے خود عمل کیا۔ ایک بیٹی ہے پیغمبر اسلام کی، ادھر 9ویں سال میں داخل ہوئیں، ادھر پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ کی ولادت اعلان رسالت کے 5 سال بعد ہوئی اور مزید 7.5 سال پیغمبر مکے میں رہے، تو 7.5 سال مکے میں اور 1.5 سال یہ مدینے میں گزر رہا ہے۔ 9 سال کی عمر ہو گئی ہے جناب فاطمہ کی، جو اسلام کے اعتبار سے لڑکی کو بالغ کر دیتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر بہت سے لوگوں کو یہ تمنا اور خواہش تھی کہ فاطمہ ہمارے نکاح میں آئیں۔ تاریخ اسلام میں یہ نام موجود ہیں کہ کس کس شخصیت نے کس طرح سے جا کے پیغمبر اسلام کو یہ رشتہ پیش کیا تھا۔ اور ایک تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب کوئی بھی رشتہ لے کے گیا تو پیغمبر اسلام نے خاموشی اختیار کی، اور پھر بعد میں بار بار کہا کہ فاطمہ کا نکاح پروردگار کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن اس شادی کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے اس شادی کے بارے میں ایک اور اصول بتایا ہے جو بعض کتب میں آیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی رشتہ آتا تھا تو میں یہ رشتہ لے کے اپنی بیٹی کے پاس جاتا تھا اور اس کے سامنے یہ رشتہ پیش کرتا تھا۔ جس کے نام پر فاطمہ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، میں نے اس رشتے کو رد کر دیا، اور آخر میں جب علی کا رشتہ آیا اور یہ نام میں نے فاطمہ کے سامنے پیش کیا تو فاطمہ خاموش رہیں، لیکن اس انداز سے خاموش رہیں کہ پیغمبر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جناب فاطمہ کے کمرے سے باہر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ اور یہیں سے فقہی مسئلہ بنا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی جائے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ تم اس نکاح پہ راضی ہو یا نہیں ہو، اور جب تک کہ وہ زبان سے واضح طور پہ نہ کہے کہ ہاں یا نہ، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، سوائے کنواری لڑکی کے۔ کنواری لڑکی سے اگر پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو یہ اس کا اقرار ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی کنواری نہیں ہے، وہ خاموش رہے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ زبان سے واضح طور پہ یہ نہ کہے کہ میں تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سے رشتے کے بارے میں پوچھ کر ہمارے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی رشتہ آئے، باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے، ماں کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے، بڑے بھائی کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے۔ ہاں، ان بزرگوں کا مشورہ بھی ضروری ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے، پیغمبر نے اس کے بعد آگے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جب بیٹی راضی ہو گئی، پھر اس رشتے کو طے کیا گیا۔ یہ اسلام کا ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایک عمر کا مسئلہ، اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسری چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں کی شادیاں ہوتی ہیں جس کے اندر ایسا شور شرابہ اور اس انداز سے طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رسول کے ماننے والے کے گھر کی شادی ہے یا ابو جہل و ابو لہب کے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے نہ صرف یہ کہ شادی کا حکم دیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ شادی کس طرح ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس انداز سے گناہ اللہ کو ناپسند ہے اور گناہ کرنے والا خدا کے ہاں مجرم ہے، اسی طرح سے یہ روایتوں میں بار بار آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو گناہ کے راستے پہ دھکیل رہا ہے تو گناہ کے راستے پہ دھکیلنے والا بھی مجرم قرار پائے گا۔ شادی کو اگر مشکل بنا دیا جائے معاشرے کے اندر، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب جائز طریقے سے فطری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو حرام کاموں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں جوان لڑکے لڑکیاں۔ والدین کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے جبکہ عمر آ چکی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں کہ جب 5 سال کا بچہ اتنا ہوشیار ہو چکا ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے 10-15 سال کے نوجوان کو یہ معلومات نہیں تھیں جتنی آج کے 5 سال کے بچے کو ہیں۔ اس کے باوجود شادی کے مسئلے میں یہ حقیقت نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، پیسے کے اعتبار سے بھی، رسومات کے اعتبار سے بھی،
اور والدین کے اپنے عیش و آرام کے اعتبار سے بھی کہ بیٹا جتنا کما سکتا ہے کما لے، خوب عیش و آرام کر لو، بدرجہ مجبوری اس کی شادی کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے شادی کو اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے پاس سوائے حرام اور برائی کی طرف جانے کے بظاہر ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والدین اور ماحول کی مجبوریاں ان کے گناہ کو جائز نہیں کر رہیں، وہ تو ہیں ہی گناہ گار اگر حرام کے راستے پہ چل نکلے، لیکن وہ ماحول بھی گناہ گار ہے جس نے حلال کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان کو حرام کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ وہ بزرگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے جائز طریقے سے خواہش پورا کرنے کو اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ ناجائز راستے پہ چلنا پڑتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ماحول، معاشرے، رسومات اور پیسے کے اسیر خاندان کے ان افراد پہ ہے کہ جو عام حالت میں سادہ طریقے سے نکاح کرنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی وجہ سے اور شادی کے دوسرے خرچوں کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ اگر کسی شادی کو واقعاً مشکل ہونا چاہیے تھا تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے کہ رسول سرور کائنات ہیں، اس لیے کہ رسول تمام دنیا کے حکمران ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے نہ صرف یہ کہ بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرتے بلکہ مالدار سے مالدار رشتہ تلاش کرتے، انتظار کرتے رسول کہ ابھی تو فاطمہ کی عمر پڑی ہے، کوئی اور رشتے ڈھونڈے جائیں، لیکن نہیں، یہی تو خرابی ہمارے بزرگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ ابھی ہماری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی ہمارے بیٹے کی عمر ہی کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ نظر انداز کرتے ہیں حقائق کو، نظر انداز کرتے ہیں فطرت کو اور گناہ کا راستہ کھولتے ہیں۔ پیغمبر اسلام تو ادھر بیٹی شادی کے قابل ہوئی اور ادھر اس کی شادی کر رہے ہیں، یعنی بالکل اس طرح سے کہ نماز کا وقت آتے ہی جس طرح اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، پیغمبر اسلام شادی میں بھی یہ اصول دے رہے ہیں۔ اور پھر اگر رسومات اور مال و دولت ہی کوئی چیز تھی تو جو فاطمہ کی شان ہے اس کے اعتبار سے جو فاطمہ کو ملنا چاہیے اور دولت کا جو معیار فاطمہ کے شوہر میں ہونا چاہیے اس کے لیے پیغمبر کو اور رشتے قبول کرنا چاہیے تھے۔ سارے رشتے رد کیے جا رہے ہیں اور رشتے کا انتخاب ہو رہا ہے اس وقت اور اس حالت میں کہ ظاہری اعتبار سے علی کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ جس وقت حضرت علی آخر میں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے اس وقت بھی یہی کہا کہ فاطمہ کا مسئلہ ہے، میں فاطمہ سے پوچھوں گا، اور جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پیغمبر بیٹی کے حجرے سے باہر آتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام نے فوراً اپنے تمام قریبی صحابیوں کو جمع کیا، مسجد نبوی کے اندر جناب علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ مبارک نکاح پڑھایا۔ روایت کہتی ہے کہ ذی القعدہ میں نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے قریب وقت گزر گیا۔ حضرت علی اگرچہ خاموش ہیں لیکن علی کے گھر والوں یعنی والدہ اور بھائیوں اور دوستوں کا اصرار ہوا کہ اے علی اب آپ پیغمبر سے کہیے کہ رخصتی بھی جلد کر دی جائے۔ ادھر علی کے گھر والوں اور دوستوں کی یہ رائے ہو رہی ہے، ادھر جناب فاطمہ کے جو قریب ترین خواتین ہیں ان کے درمیان بھی یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے فاطمہ کی رخصتی کی بات کی جائے۔ چنانچہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز، ام ایمن اس خاندان کی بہت ہی پرانی خدمتگار ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جب جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا راستے میں تو یہ رسول کو لے کے ان کے دادا کے پاس آئی تھیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آخری وقت میں کچھ وصیتیں جو کی تھیں اپنی بیٹی کے بارے میں وہ ام ایمن ہی سے کی تھیں، کیونکہ خاندان کی بزرگ ترین شخصیت ہیں۔ یہ آتی ہیں ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک جملہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آج فاطمہ کی ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی کہ جتنا جلد ہو سکے میری بیٹی میرے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے۔ اور ادھر عین اسی دن حضرت علی بھی پیغمبر اسلام کے پاس یہی خواہش لے کے آئے کہ اب رخصتی ہو جانا چاہیے۔
یہ ساری باتیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو جھوٹے شرم و تکلفات کے پردے ہمارے یہاں پڑے ہیں کہ لڑکا اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری شرم و حیا ہے۔ نہیں، خود علی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے۔ پیغمبر اسلام تو علی کی زبان سے یہی جملہ سننا چاہتے تھے، اپنے لیے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اسلام میں ایسی کوئی شرم نہیں ہے۔ حضرت علی نے جس وقت یہ جملہ کہا تو پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی، میں تو بالکل تیار ہوں، لیکن رخصتی کے بعد ولیمہ ضروری ہے۔ وہ دعوت اسلام میں مستحب ہے، اس دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک زرہ، ایک گھوڑا اور ایک تلوار ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، تلوار اور گھوڑا تو مجاہد کے لیے ضروری ہیں، لیکن زرہ کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اسے بازار میں بیچ دو اور جو اس کے پیسے ملے وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت علی کی عمر تقریباً 24 سال اور 6 مہینے اور حضرت فاطمہ کی عمر تقریباً 9 سال ہے۔ حضرت علی بازار جاتے ہیں، زرہ کو بیچتے ہیں اور کچھ درہم لا کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ اب نہ پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ کتنے درہم ہیں، نہ ان کو گنا، اس میں سے ایک مٹھی اٹھائی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا، جاؤ اس سے تم فاطمہ کے لیے عطر خرید کے لے آؤ، اور جو آخری درہم بچے وہ پیغمبر کی 2 مٹھیوں میں آ گئے۔ پیغمبر نے کہا کہ اے عمار یاسر اور اے ابو بکر، یہ پیسے لے کے تم جاؤ اور فاطمہ کے لیے بازار سے کچھ سامان خرید کے لے آؤ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں کیا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رخصتی کا واقعہ بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔